میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے، صحابی نے اپنی زبانی جو اشعار کہے، کتنے پیارے اشعار ہیں، کتنے عمدہ، کہ آج تک کائنات میں جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، علماء تعریف کرتے چلے آئے، محدثین تعریف کرتے چلے آئے، فقہاء آپ کی تعریف کرتے چلے آئے، اپنے اور بیگانے سب آپ کی تعریف کرتے چلے آئے، لیکن جو تعریف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی وہ اتنی عمدہ تھی کہ اس کی گہرائی میں جتنا جایا جائے، اس کی باریکیوں پر جتنی نظر کی جائے، وہ سراج منیر کی کرنیں روشن ہوتی ہوئی ہم کو نظر آتی رہیں گی۔ کیا اشعار کہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین تو دیکھا ہی نہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ تو آ ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور اس کائنات میں ساری مخلوقات کا حسن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لیں، اور اللہ کے حبیب میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ترازو کے ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں رکھ لیں تو آپ کو یہی چمکتا اور دمکتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کے حسن کی چمک اور دمک جو ہے اس کے آگے سارے مات نظر آئیں گے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا حسین، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا محبوب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی کوئی ماں ایسا بچہ جننے سے قاصر ہے جیسا آمنہ نے اپنے لاڈلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تھا، کہ جو دیکھتا تھا وہ آپ کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور اس بنا پر آپ کا نام اس میں مبارک رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لگتا ایسا ہے آپ کو بناتے ہوئے رب آپ سے پوچھتا رہا ہو، اے حبیب، اے پیارے، اے لاڈلے، بتاؤ میں تمہاری آنکھیں کیسے بناؤں، میں تمہارا سر کیسا بناؤں، میں تمہاری داڑھی کیسے بناؤں، میں تمہارا چہرہ کیسے بناؤں، میں تمہارے ہاتھ کیسے بناؤں، میں تمہارے پاؤں قدم کیسے بناؤں۔ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بتاتے رہے ہوں کہ ایسے ایسے یہ چیزیں بنانی ہیں، اور رب تبارک و تعالی اس کے مطابق آپ کا جسم اطہر بنا رہا ہو۔ ذرا باریکی میں تو جائیے، ذرا غور تو کیجئے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کے اوپر، گویا کہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بناتا رہا، اور اس میں پھر جب دیکھا چہرہ مبارک تو چہرہ ایسا بنایا کہ جب چہرہ آسمان پر اٹھا
تو قبلہ بیت اللہ کو قرار دے دیا گیا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. آپ کا جسم اطہر ایسا بنایا کہ ہاتھوں کی باری آئی بنانے کی تو ہاتھ ایسے بنائے کہ ہاتھ لوٹے میں ڈالے تو پانی کے چشمے بہہ پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی بنائیں کہ محبت سے جس پر آپ کی یہ آنکھیں مبارک پڑیں اور جم گئیں صحابی کا لقب پا گیا کہ جن کے ایمان کی گواہی رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں دی ہے. انگلیاں ایسی بنائیں کہ انگلی سے جب اشارہ کیا آسمان کی طرف تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئے. جو آپ کا اتنا بڑا عظیم معجزہ تھا، آج انسانیت چاند پر پہنچنے کی تک و دو میں ہے اور بہت کچھ کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر، ایسی عظیم ہستی کہ آپ جیسی کوئی ہم کو نظر ہی نہیں آئے گی. زمین پر رہتے ہوئے اپنی انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے آپ کا اعجاز پیش کیا جا رہا ہے. پاؤں ایسے بنائے کہ جس دھرتی پر آپ کے قدم مبارک جمع مسکن کے طور پر، اس دھرتی کی قسم رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں کھا کر کے بیان فرما دی. کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، کیا عزت ہے. دیکھیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں قد خلقت مبرأ من کل عیب. اے پیارے حبیب، آپ تو ہر قسم کے عیب سے پاک بنائے گئے ہیں. اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو تمام گناہوں سے پاک صاف رکھا ہوا ہے، نہ پہلے کوئی گناہ نہ بعد میں کوئی گناہ. پھر آپ اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں اور اتنا لمبا لمبا قیام آپ فرما رہے ہیں حتیٰ تتورمت قدماہ، کہ آپ کے قدم مبارک بھی سوج جایا کرتے تھے اتنا لمبا قیام کرتے ہوئے. تو آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. رب نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہوا ہے کہ مجھے گناہوں سے پاک صاف رکھا ہوا ہے، تو اس پر میں اپنے رب کی کیا شکر گزاری نہ کروں مزید عبادت کر کے. اللہ معلوم ہوا کہ رب کی جو بھی نعمت ہمیں ملے اس کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر اس کی عبادت گزاری کے اندر شکر گزاری کرنی اہمیت رکھتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم اطہر ایسا بنایا کہ اس جسم سے بہنے والے پسینے سے خوشبوئیں پھوٹ اٹھتی تھیں. کانک قد خلقت کما تشاء. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب آپ سے پوچھتا گیا، آپ بتاتے گئے، اور رب ویسے ہی آپ کا جسم اطہر، جسم مبارک کو بناتا گیا. آنکھیں ایسی بنائیں، آنکھوں میں آنسو ایسے عطا کیے کہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آنسو زمین پر گر رہے ہیں. جبرائیل امین 7 آسمانوں کے اوپر سے تشریف لے آتے ہیں اور بشارتوں کی بشارتیں آپ کو عطا فرما دیتے ہیں. آپ کے جسم اطہر، آپ کا وجود یہ کائنات کے لیے ایک باعث رحمت بنایا گیا، باعث برکت بنایا گیا. اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.